حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت یا چھلکے کی طرح اتر کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی غلطیاں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتے بہت ہی حیران ہوتے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس پتلے میں روح داخل کرنے کا حکم فرمایا۔ جیسے ہی روح آپ کے منہ میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی آپ نے ایک دم کہا تم پر رحمت ہو۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا۔ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاج والے لوگ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کونیت ابو البشر پورا لقب خلیفۃ الاول ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ کی عمر 960 سال ہے اور اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبی رہنے کا حکم دیا، جنت میں تنہائی کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت ہی اداس رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند کا غلبہ فرمایا، اور جب آپ علیہ السلام سو گئے تو نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیدا فرمایا۔ جب باپ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔